آپ اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرو انہوں نے کیا انلیگل گین حاصل کیا اس کے ذریعے. تو میرا خیال ہے کہ بہرحال کورٹ نے کنونس ہو گئی اور کورٹ نے اس کا آرڈر سیٹیسفائڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا جائے. اب اس کے اوپر دوبارہ بحث ہوگی اور اس بحث کے نتیجے میں وہ کوئی فائنل آرڈر پاس کریں گے اور جو فائنل آرڈر ہوگا ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں آئے گا اور وہ کیس کویش ہو جائے گا. اگر پھر بھی ہمارے خلاف آیا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس آرڈر کو دوبارہ یہاں چیلنج کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور اس کیس میں کم سے کم جس میں ضمانت بھی ہماری ہوئی ہے تو اس کیس میں کوئی سزا وہ نہیں کر پائیں گے اللہ کے حکم سے. شیخ شاہین صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ عدالتوں میں ججز کی تعداد حکومت کی طرف سے اب بڑھائی جائے گی، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور عموماً یہی لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جائیں گے اور ابھی عمران خان کے کیسز بھی پینڈنگ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انصاف مل پائے گا خان صاحب کو؟ دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ انصاف نہ ملے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کے سامنے ہے جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے. میں خود آپ کے سامنے یہاں جیت کے کھڑا ہوا ہوں، یہی میری کانسٹیچوئنسی ہے 1,05,000 ووٹ لے کے. وہ کٹ پتلی جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا وہ سامنے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. اس بےایمانی کو ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ سب کے سامنے ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. اور اسی طرح کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے اور جرائم کی آماج گاہ جو الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوا. اور اس کے پیچھے پروٹیکٹر جو ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی ہے یا وہ قاضی فا عیسیٰ تھا. لیکن قاضی فا عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پروٹیکشن کیسے حاصل ہوگی. انہوں نے رات کی تاریکی میں جس طرح چوروں کی طرح ڈاکوں کی طرح 26ویں ترمیم لے کر آئے اور جس انداز سے چیف آف آرمی اسٹاف کی اور سروسز چیف کی مدت ملازمت بڑھائی اور ججز کی تعداد بڑھا دی. اب یہ اور جوڈیشل کمیشن میں اپنی تعداد بڑھا دی، سب سے پہلے گورنمنٹ کے لوگ بڑھا دیے. اب وہ ایسے ججز کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی جسٹس سسٹم جو کہ واحد فورم رہ گیا ہے جسٹس سسٹم اس کے اوپر ہم یہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ انقلاب کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خس و خاشاک کی طرح اٹھ جائیں گے. سر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت کہ امریکہ نے نکالا تھا، امریکہ ہی نکالے گا. کیا اس بات سے متفق ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے، رجیم چینج کرانے کا ماسٹر مائنڈ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی. اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دے دی. آج یہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ یہ کٹ پتلی ہے تو غلام ہے. آپ کو یاد ہوگا کیا کہتا تھا شہباز شریف؟ وہ کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز. دوسرا خواجہ آصف کہتا تھا امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے. یہ کہتے تھے. ہم نے نہیں کہا دیکھیں ہم امریکہ سے دشمنی نہیں مانگنا چاہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. وہاں اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شکست کھا سکتی ہے اور جمہوریت کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری جمہوریت کو ایکسیپٹ کرے. اور جمہوریت کا مطلب ہے عوام کا حق حکمرانی. عوام سے حق حکمرانی جن اپنے نمائندوں کو دیا ہے ان کو تسلیم کریں. اور نمبر 2 رول آف لا. قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے نہ آپ کی قومیں ترقی کر سکتی ہیں. آج آپ پوری دنیا کے سامنے بھکاری بن کے جو گھوم رہے ہیں اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ چند طاقتور بدماشیہ اوپر مسلط ہے. نہ وہ جمہوریت کو مانتا ہے، نہ وہ آئین اور قانون کو مانتا ہے، اور نظام انصاف کو وہ کیپچر کرنا چاہتا ہے اور پریکٹیکلی وہ کر چکا ہے. لیکن یہ بری طرح کل بھی ناکام ہوئے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام و نامراد ہوں گے اور قوم انشاءاللہ تعالی عمران خان کو باہر نکالے گی. صاحب آخری سوال لے لیں کہ ٹرمپ تو امریکہ میں جیتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی یہاں پہ پائی جاتی ہے. حکومتی وزراء اپنے پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اب ٹرمپ پہ کیسز چلائے جائیں گے اور ٹرمپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. یہاں پہ پریشانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہاں کی پریشانی کیونکہ بیسیکلی یہ غلام ہے. ان غلاموں کو یہ پہلے تو حکم آیا آقا کی طرف سے کہ جناب عمران خان کو نکال دو. اب پریشان یہ ہے کہ وہ حکم کرنے والے چلے گئے ہیں، ان کو شکست ہو گئی ہے، تو اب کس سے یہ پروٹیکشن کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے غلاموں کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے پریشانی ہے. یہ لے لیں.